سائنس تو قرآن کے خادم اور اس کی حاشیہ بردار ہے. آپ سائنسی علوم کا جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ جائزہ لیجئے، جتنی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیجئے، پھر اس کے بعد قرآنی علوم، قرآنی آیات پر غور کیجئے، آپ کو ایسا معلوم ہوگا وہ بہت سے حقائق جو سائنسی علوم میں ہم کو ملتے ہیں اور وہ جو ہے کلیات کی شکل میں ہم کو قرآن حکیم میں موجود ہیں. اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں ایسی کئی مثالیں بیان کر سکتا ہوں، بے شمار مثالیں بیان کر سکتا ہوں. صرف ایک مثال بیان کروں گا جسے میں نے اپنی تازہ کتاب قرآن حکیم اور علم نباتات میں کوٹ کیا ہے، اور وہ میری کتاب کا موضوع بھی یہی ہے. وہ کلوروفل یعنی اس کو خضرہ یا سبزہ کہا جاتا ہے. اور وہ جو ہے یہ کلوروفل کس کو کہتے ہیں؟ یہ نباتات میں جو ہرا رنگ کا مادہ ہوتا ہے، ہرے ہرے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے. اصل میں پتیوں میں ایک ذرہ ہوتا ہے جس کو کلوروپلاسٹ کہتے ہیں. سائنس کی اصطلاح میں، باٹنی کی اصطلاح میں کلوروپلاسٹ کہتے ہیں، اور اس میں کلوروفل نام کا ہرا مادہ بھرا رہتا ہے. آپ خوردبین سے کسی پتی کا تجزیہ کیجیے، خوردبین لے کر دیکھیے، آپ کو فاصلے پر، تھوڑے فاصلے پر وہ ہرے رنگ کے ذرات نظر آئیں گے. باقی پتی جو ہے بالکل بے رنگ کی رہے گی، اور وہ بالکل نزدیک آپ خالی آنکھ سے دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا پوری پتی سبز ہے، لیکن حقیقتاً پوری پتی سبز نہیں. کسی بھی درخت کی پتی آپ آج دنیا میں 4.5 لاکھ قسم کے نباتات پائے جاتے ہیں، پیڑ پودے. 4.5 لاکھ قسم کے نباتات میں آپ کسی بھی پتی کا آپ تجزیہ کیجئے، خوردبین سے دیکھیے، آپ کو دور ذرات نظر آتے ہیں. اس میں کلوروفل ہوتا ہے، اور وہ کلوروفل کیا کرتا ہے، وہ سورج کی روشنی لیتا ہے اور فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ، زمین سے پانی لے کر کلوروپلاسٹ تیار کرتا ہے، جس کو نشاستہ کہتے ہیں. اور وہی نشاستہ جو ہے بعد میں پھلوں کی شکل میں میٹھا خوشگوار مادہ یہ اس کا مطلب یہ ہے، نشاستے کا مطلب خوشگوار میٹھا رسیلا مادہ. اور وہ جو ہے تمام غذا کا بنیادی جز ہوتا ہے، چاہے وہ چاول ہو، گیہوں ہو، دال ہو، دلیا ہو، پھل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں وہ جو ہے بنیادی مادہ اس کا وہ ہوتا ہے. تو یہ پروٹین الگ چیز ہے، پروٹین دوسری چیز کو کہا جاتا ہے. یہ اس کو جو ہے فوٹو سنتھیسس کہتے ہیں، اس پورے عمل کو، شعاعی ترکیب کا عمل. اچھا، قرآن حکیم کا میں نے سورہ نام کی 99 آیت کا میں نے مطالعہ کیا، اور میرا خود یہی رہتا ہے، میں سائنٹیفکلی فیکٹس کا مطالعہ کرتا ہوں، پھر قرآن حکیم میں تلاش کرتا ہوں کوئی چیز مجھے ایسی مل جائے جو بنیادی معلومات، بنیادی حقائق سے متعلق ہو. تو اس قسم سے میں نے بہت سی آیتیں، بہت سے حقائق، اسرار اس کے کھوج نکالے ہیں. تو یہ کلوروفل کی تھیوری مجھے قرآن میں مل گئی. وہ میری کتاب کا وہ مرکزی موضوع ہے، قرآن حکیم اور علم نباتات کا. تو وہ تھیوری یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہے وہ آیت، هو الذی انزل من السماء ماء، هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا. یہ آیت ہے سورہ انعام کی 99 آیت. کیا شروع کیا کہا میں نے ابھی، هو الذی انزل من السماء ماء، مجھے آیت جلدی سے یاد نہیں آتی. هو الذی، وہی ہے جس نے آسمان سے یا بادل سے پانی برسایا. هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء، الفاظ پر غور کیجیے آپ. فاخرجنا به نبات كل شيء، ہم نے اس پانی سے ہر قسم کے نباتات، نبات كل شيء، ہر قسم کے نباتات ہم نے اگا دیے. فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا،
پھر اس نبات سے ہم نے ایک سب چیز نکالی، خضر کہتے ہیں سب چیز کو، شیئن اخضر کے معنی میں۔ اب مختلف مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں بالکل صحیح مفہوم بیان کیا ہے۔ خضرن سے مراد ہے شیئن اخضر۔ تو ایک ہم نے اس سے ہری چیز نکالی، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا۔ اسی خضر سے، اسی سب چیز سے یا اسی کلوروفل سے ہم جو ہے تہ بتہ دانے نکالتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس میں کوئی تعبیر نہیں ہے، کوئی کھینچتان نہیں ہے قرآن کا۔ میں دیکھیے یا تعویل کا میں قائل نہیں ہوں، اور میں منصوص طور پر جو لغت سے جو مفہوم واضح ہوتا ہے اس کو میں عرض کرتا ہوں، اور بالکل کلیئر کٹ مفہوم بیان کرتا ہوں۔ میں کوئی ہیر پھیر نہیں، اس میں کوئی کھینچتان نہیں، کوئی تعویل نہیں۔ تو اس بہرحال اس قسم کے بے شمار حقائق قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں پورا ایک دن اس قسم کے حقائق میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ اتنا وقت نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، اس لیے میں کچھ اشارات دوسری طرف میں کچھ باتیں مزید بیان کروں گا۔ تو ایک تو یہ ہوا قرآن حکیم میں کائنات سے متعلق اسرار و حقائق ایک خاص اسلوب میں موجود ہیں۔ وہ سائنس جس انداز میں بیان کرتی ہے حقیقت سے، وہ انداز قرآن کا نہیں ہے۔ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، اپنا ایک خاص طرز ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے ولا تنقضی عجائب، ترمذی شریف کی حدیث ہے، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے، قیامت تک اس کے عجائب، اسرار و عجائب جاری رہیں گے، چاہے دنیا کتنی ہی فارورڈ، کتنی ہی جو ایڈوانس کیوں نہ ہو جائے، اور اس میں کھوجنے والے کھوجتے رہیں گے، غور کرنے والے غور کرتے رہیں گے۔ حقائق کا ایک سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک ایسا سمندر ہے جس میں جتنا زیادہ آپ تیریں گے اتنا ہی وہ اور گہرا ہوتا جائے گا، اور اس کے حقائق کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔